السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم فریڈم فائٹر کی ایپیسوڈ 5 کا پارٹ 1۔ قدیم مشرقی وسطیٰ کی یہ ساری ریاست ایک حکمران امیر تیمور کی بنائی ہوئی سلطنت میں شامل تھی۔ اسے تیموری سلطنت کہتے تھے۔ وہی امیر تیمور جس کی نسل سے بابر نے جنم لیا اور بابر ہندوستان کا پہلا مغل بادشاہ بنا۔ یہ تیموری سلطنت کیسے وجود میں آئی اور اسے قائم کرنے والا امیر تیمور کون تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور مسلم فریڈم فائٹرز کی سیریز میں یہی کہانی آپ کو دکھائیں گے۔ آج سے تقریباً 800 برس پہلے کی بات ہے کہ چین اور سینٹرل ایشیا میں ایک بڑی سلطنت تھی۔ اسے چغتائی سلطنت کہتے تھے۔ یہ سلطنت چنگیز خان نے اپنے بیٹے چغتائی خان کو دی تھی۔ اس سلطنت کا ایک علاقہ ماوراء النہر کھلاتا تھا۔ ماوراء النہر وہ جگہ تھی جہاں آج ازبکستان، تاجکستان، جنوبی کرغزستان، قزاقستان کے علاقے موجود ہیں۔ اس علاقے کا روایتی دارالحکومت سمرقند تھا۔ ماوراء النہر میں وہ منگول قبیلے رہتے تھے جو چنگیز خان کے قبیلے کا حصہ تو نہیں تھے، لیکن ترک زبان بولنے کی وجہ سے انہیں تاتاری کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ یہ ترک زبان بولنے والے تاتاری مسلمان ہو چکے تھے اور مقامی لوگوں میں گھل مل گئے تھے۔ انہی تاتاریوں میں سے ایک قبیلہ تھا برلاس۔ یہ قبیلہ ماوراء النہر کی دارالحکومت سمرقند سے 84 کلومیٹر دور اس جگہ رہتا تھا جسے پہلے کیش کہتے تھے اور اب شہر سبز کہتے ہیں۔ 700 سال پہلے کے شہر سبز کی حفاظت کا کوئی خاص انتظام موجود نہیں تھا، بس شہر کے گرد ایک خندق کھودی ہوئی تھی اور شہر کے اندر سارے مکانات لکڑی اور کچی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ برلاس قبیلے کے لوگوں کے مطابق مضبوط قلعے اور عمارتیں بزدل لوگ بناتے ہیں اور پھر ان میں چھپ کر رہتے ہیں، اور برلاس قبیلے کے لوگ خود کو بزدل ہرگز نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے وہ لکڑی اور کچی اینٹوں کے مکان بناتے تھے۔ اور اس قبیلے میں ایک گھر برلاس قبیلے کے سردار کرغئی برلاس کا تھا۔ اسی گھر میں 19 اپریل 1336 کو ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام شجاع الدین تیمور رکھا گیا۔ اسی شجاع الدین تیمور کو دنیا آج امیر تیمور کے نام سے جانتی ہے۔ جب شجاع الدین نے پاؤں سے چلنا شروع کیا تو منگولوں کے رواج کے مطابق اسے گھوڑ سواری اور تیر اندازی کی تربیت دی گئی۔ یہ بچپن میں لومڑیوں اور بٹیروں کا شکار کرتا۔ تیمور اور اس کے دوست پتھروں کے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا کر ان میں فرضی جنگیں لڑتے تھے۔ ان فرضی جنگوں میں ہر بار تیمور اپنے دوستوں کا لیڈر بنتا۔ تیمور بچپن سے ہی انتہائی سنجیدہ تھا، مسکرانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا۔ یہ ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبا معلوم ہوتا تھا۔ تیمور کا والد سردار کرغئی ایک درویش صفت انسان تھا۔ اس نے پوری زندگی صوفیاء کی صحبت میں بسر کی تھی۔ تیمور کو بھی صوفیاء اور بزرگوں سے محبت اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ تیمور نے ایک بزرگ جن کا نام زین الدین تھا، تیمور نے انہیں اپنا پیر و مرشد تسلیم کیا تھا۔ جب تیمور جوان ہوا تو دیکھنے والے اس کی پرسنالٹی اور طاقت پر رشک کرتے تھے۔ تیمور چوڑے سینے اور لمبے ہاتھ پاؤں والا ایک طاقتور نوجوان تھا، لیکن جوانی میں بھی ہنسی مذاق سے دور ہی رہتا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ تیمور نے اپنی پوری زندگی میں کسی لطیفے کی داد تک نہیں دی۔ تیمور کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کا بچپن اور جوانی غربت میں گزری تھی۔ تیمور کے والد کی وفات کے بعد سردار ترغل نے اس کی مدد کی۔ سردار ترغل ایک تاتاری سردار تھا جسے چغتائی سلطنت نے ماوراء النہر کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن ترغل نے بغاوت کر کے ماوراء النہر کو آزاد کروا لیا۔ چغتائی سلطنت کے حکمران غازان خان نے بغاوت کچلنے کی کوشش کی، لیکن وہ ترغل سے جنگ میں مارا گیا۔ غازان خان کی موت سے چغتائی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے اور 2 بڑے آزاد علاقے وجود میں آئے۔ ایک ماوراء النہر جو اب خود مختار ہو گیا تھا اور ترغل اس کا سردار تھا، دوسرا مغلستان کے نام سے وجود میں آنے والا علاقہ چغتائی سلطنت سے آزاد ہوا تھا۔ اس سلطنت مغلستان کو ایک منگول شہزادے تغلق تیمور خان نے قائم کیا تھا، جو کہ خود بھی چنگیز خان ہی کی اولاد میں سے تھا۔ ناظرین، امیر تیمور جو کہ اصل میں تاتاری تھا، اس کی اولاد کو بعد میں مغل کہا جانے لگا، لیکن تاریخی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امیر تیمور مغل نہیں تاتاری تھا، کیونکہ مغل کا لفظ عام طور پر چنگیز خان کی اولاد پر ہی بولا جاتا ہے۔ امیر تیمور کی مغلوں سے جنگ بھی رہی، لیکن اس کے بعد امیر تیمور کی اولاد شاید اس لیے مغل مشہور ہو گئی
کیونکہ چنگیز خان کی اولاد سے تاتاریوں کے رشتے ناطے برقرار تھے، جیسا کہ ہندوستان کے پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا شجرہ نسب والد کی طرف سے امیر تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا تھا۔ اور دوسری وجہ تھی کہ سینٹرل ایشیا سے باہر مغل ہوں یا تاتاری دونوں تھے تو منگول ہی، اس لیے سینٹرل ایشیا سے باہر مغل اور تاتاریوں میں زیادہ فرق نہیں کیا جاتا تھا اور تاتاریوں کو بھی مغل کہا جانے لگا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ماوراء النہر کی، جو امیر تیمور کا وطن تھا، سردار ترغل کے کنٹرول میں تھا۔ علاقے کے سارے سردار ترغل کے پاس حاضری دیتے تھے، اسی وجہ سے امیر تیمور کو بھی ترغل کے دربار میں حاضری دینا پڑی۔ اپنی خوبیوں اور قابلیت کی وجہ سے تیمور نے جلد ہی ترغل کا دل جیت لیا۔ بعد میں ترغل نے اپنی پوتی سے امیر تیمور کی شادی کر دی، لیکن اس شادی کے بعد سردار ترغل زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکا۔ 1357 میں ایک روز وہ شکار پر نکلا لیکن زندہ واپس نہیں آ سکا۔ سردار ترغل کو اس کے 2 دشمنوں نے جنگل میں ہی مار دیا۔ اب جب سردار ترغل کی موت ہوئی تو اس کے بعد ہی اس کی جانشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر دوسری طرف تیمور کے والد کی وفات کے بعد تیمور کے اپنے چچا حاجی برلاس سے سرداری کے مسئلے پر ان بن ہو گئی تھی۔ اب ماوراء النہر کے علاقے پر کنٹرول کرنے کے لیے 3 طاقتور امیدوار میدان میں اتر آئے۔ ایک تو تھا امیر تیمور جس نے سردار ترغل کی پوتی سے شادی کی تھی، دوسرا شخص تیمور کا چچا حاجی برلاس تھا، تیسرا شخص تھا قبیلہ جلیر کا امیر داؤدزئی۔ حاجی برلاس اور داؤدزئی تو سمرقند جا پہنچے تھے اور حکمرانی کے لیے آپس میں جھگڑنا شروع ہو چکے تھے، لیکن ماوراء النہر کے پہاڑوں کے پاس ایک چوتھا دعویدار بھی تھا جو خاموشی سے تمام حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ دعویدار تھا مغلستان کا حکمران تغلق تیمور خان۔ تغلق نے جب دیکھا کہ ترغل کی وفات کے بعد ماوراء النہر کے حالات بے قابو ہو چکے ہیں تو اس نے ماوراء النہر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد تغلق نے امیر تیمور، داؤدزئی اور حاجی برلاس کو پیغام دیا کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ امیر تیمور نے اپنے مرشد زین الدین سے خط لکھ کر پوچھا کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ امیر تیمور کے مرشد زین الدین نے جواب دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت کا حوالہ دیا۔ اس وصیت میں کہا گیا تھا کہ جب انسان مشکل میں ہو تو اسے خدا کی رحمت کی طرف بھاگ کر جانا چاہیے۔ چنانچہ مرشد نے تیمور کو وصیت کی کہ تم بھی تغلق کے سائے مہربانی میں چلے جاؤ اور اس کے ہاتھ سے تیر و کمان لے لو، یعنی جنگ کو روک دو۔ چنانچہ امیر تیمور نے مرشد کے حکم پر عمل کیا اور تغلق سے ملنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ماوراء النہر کے علاقے کے تخت کے باقی 2 دعویدار حاجی برلاس اور داؤدزئی خراسان کی طرف فرار ہو گئے۔ امیر تیمور نے پہلے تو تغلق کی فوج کے سرداروں سے رابطہ کیا اور انہیں تحفے دے کر اپنا دوست بنا لیا۔ پھر امیر تیمور تغلق کے دربار میں حاضر ہوا۔ امیر تیمور کی شاندار پرسنالٹی اور باتوں نے تغلق کو بھی متاثر کر دیا۔ اسی دوران تغلق کو اپنی سلطنت مغلستان میں بغاوت کی خبر ملی تو ماوراء النہر کی مہم ادھوری چھوڑ کر واپس مغلستان چلا گیا۔ جاتے جاتے تغلق نے امیر تیمور کو ماوراء النہر کا حکمران بنا دیا اور اس حوالے سے شاہی فرمان بھی لکھ دیا۔ یہ امیر تیمور کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ اسے جنگ کے بغیر ہی ماوراء النہر کی حکمرانی مل گئی تھی، لیکن تیمور کی یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ جیسے ہی تغلق نے مغلستان میں بغاوت کچل دی تو تغلق ماوراء النہر دوبارہ لوٹ آیا۔ اس بار تغلق نے ماوراء النہر کے تمام علاقے دوبارہ فتح کیے اور امیر تیمور کو حکومت سے ہٹا کر تغلق نے اپنے بیٹے الیاس خواجہ کو حکمران بنا دیا۔ تیمور کو ہٹانے کے لیے تغلق خان نے ایک پرانے وعدے کا سہارا لیا۔ ہوا یہ تھا کہ تیمور خان چونکہ چنگیز خان کی اولاد میں سے نہیں تھا، اس لیے اس پر پابندی تھی کہ وہ کبھی حکمران نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ایک معاہدہ تھا جو ان کے بڑے بزرگوں نے کیا تھا کہ چنگیز خان کی اولاد حکمران بنے گی اور باقی منگول قبیلے ان کے سپہ سالار۔ جب یہ معاہدے والی تختی امیر تیمور نے دیکھی تو تخت حکومت کو چھوڑ دیا اور تغلق کے بیٹے الیاس خواجہ کا وزیر بن گیا۔ لیکن الیاس خواجہ اور امیر تیمور زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ نہ چل سکے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ازبکوں نے سید خاندان پر ظلم و ستم شروع کر دیے، انہیں مارنے لگے اور لوٹ مار مچانے لگے۔ سید خاندانوں نے الیاس خواجہ سے شکایت کی لیکن الیاس خواجہ انہیں نہ روک سکا، تو امیر تیمور نے تلوار لے کر مداخلت کرتے ہوئے ازبکوں کے خلاف جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ اس واقعے کے بعد امیر تیمور کی شان و شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ الیاس خواجہ سے تیمور کی دن بدن بڑھتی شہرت برداشت نہ ہوئی۔
چنانچہ الیاس نے اپنے والد تغلق خان کو شکایت بھیجی کہ تیمور باغی ہو گیا ہے۔ تغلق خان کو اس خبر پر سخت غصہ آیا اور تغلق خان نے امیر تیمور کے قتل کا حکم جاری کر دیا، اور تغلق خان کا یہ شاہی فرمان الیاس تک پہنچنے سے پہلے امیر تیمور کے ہاتھ میں آ گیا۔ چنانچہ امیر تیمور اس شاہی فرمان کو پڑھتے ہی اپنے 60 سواروں کے ساتھ خوازن یعنی ازبکستان اور ترکمنستان کے سرحدی علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔ اس کے بعد الیاس خواجہ نے خوازن کے حکمران توکل بہادر کو خط لکھا اور تیمور کو قتل کرنے کا فرمان دیا۔ توکل بہادر 1000 سواروں کے ساتھ تیمور کو مارنے کے لیے آیا۔ امیر تیمور اور امیر کے 60 سواروں نے توکل بہادر کی فوج کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ امیر تیمور کی فوج نے توکل بہادر کی 950 سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ تیمور کے اپنے بھی 50 لوگ اس لڑائی میں مارے گئے اور صرف 10 آدمی زندہ بچے۔ اس لڑائی کے بعد بہت عرصے تک تیمور در بدر پھرتا رہا۔ اس کے بچے ہوئے 10 ساتھی بھی امیر تیمور کو دھوکہ دینے لگے۔ ایک رات جب امیر تیمور سو رہا تھا تو امیر تیمور کے 3 ساتھی 3 گھوڑے لے کر فرار ہو گئے۔ پھر علی بیگ نام کے ایک لٹیرے نے امیر تیمور پر حملہ کر کے اسے زندہ پکڑ لیا۔ اس نے امیر تیمور کو ایسے کمرے میں قید رکھا جو پسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ امیر تیمور اس کمرے میں 63 دن قید رہا۔ پھر ایک دن اس کمرے کے باہر کھڑے پہرہ دار کی تلوار چھیننے کا امیر تیمور کو موقع مل گیا۔ امیر تیمور نے جیسے ہی تلوار چھینی تو پہرہ دار امیر تیمور کا مقابلہ نہ کر سکے اور فرار ہو گئے۔ پھر امیر تیمور علی بیگ لٹیرے کے پاس گیا جس نے امیر تیمور کو قید رکھا تھا۔ اس پر امیر تیمور کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ امیر تیمور سے معافی مانگنے لگا اور اپنا سارا مال و اسباب امیر تیمور کے حوالے کر کے جان کی امان پائی۔ ناظرین، اب تیمور وہاں سے نکل کر ایک گاؤں میں پہنچا جہاں ترک گروہ نے اسے گھیر لیا۔ ان میں سے ایک ترک حاجی محمد نے تیمور کو پہچان لیا۔ ترکوں نے پہلے ہی امیر تیمور کی بہادری کے قصے سن رکھے تھے، چنانچہ حاجی محمد اور اس کا ترک گروہ بھی امیر تیمور کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جلد ہی امیر تیمور کے پاس ایک چھوٹی سی فوج جمع ہو گئی۔ اب تیمور نے سوچا کیوں نہ سمرقند یعنی ماوراء النہر پر اچانک حملہ کر کے اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا جائے۔ امیر تیمور نے اپنی فوج کو سمرقند سے دور مختلف مقامات پر چھپا دیا اور خود خفیہ طور پر سمرقند پہنچ گیا۔ یہاں امیر تیمور اپنی بہن کے گھر 1.5 ماہ تک رہا، لیکن اس کے دوران امیر تیمور کو تخت پر قبضہ کرنے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ سمرقند میں امیر تیمور کی موجودگی کی خبر پھیل گئی اور ایک بار پھر امیر شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پھر امیر تیمور کی فوج جو ترک گروہ تھا وہ دوبارہ امیر کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس کے بعد امیر تیمور کی فوج کی تعداد روز بروز بڑھنے لگی۔ تیمور نے اب اپنی فوج کی مدد سے افغانستان کے علاقوں پر چڑھائی شروع کر دی۔ امیر تیمور نے باختر اور قندھار کو فتح کر لیا۔ پھر 1363 میں ریاست سیستان کے حاکم سے بھی جنگ کی۔ یہ جنگ افغانستان کے اس علاقے میں ہوئی جسے گشت مارگو یعنی موت کا صحرا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں تیمور کے بازو اور دائیں پاؤں میں تیر لگے، لیکن تیمور نے زخمی ہونے کے باوجود جنگ جیت لی۔ مورخین کہتے ہیں اسی پاؤں کے زخم کی وجہ سے امیر تیمور عمر بھر لنگڑا کر چلتا رہا۔ پھر امیر تیمور کو اسی وجہ سے تیمور لنگ کہا جانے لگا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر تیمرلین بن گیا۔ لیکن یہ زخم اور معذوری امیر تیمور کو دنیا کا ایک بڑا فاتح بننے سے نہ روک سکی۔ جب امیر تیمور نے افغانستان پر فتح کے جھنڈے گاڑ لیے تو اس کے دل میں ایک بار پھر اپنے وطن ماوراء النہر سمرقند پر حکومت کی خواہش جاگنے لگی۔ چنانچہ تیمور ماوراء النہر کی طرف بڑھا۔ ماوراء النہر کے تاتاری قبائل مغلستان کی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ حکومت ازبکوں کی طرفداری کرتی تھی، اس لیے تاتاری قبائل دھڑا دھڑ تیمور کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ دوسری طرف تغلق خان کا بیٹا الیاس خواجہ جو ماوراء النہر کا حکمران تھا پوری طاقت سے مقابلے کے لیے نکلا۔ امیر تیمور بھی اپنی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا۔ 1364 میں دریا کے شمالی کنارے پر دونوں فوجوں میں زبردست ٹکراؤ ہوا، مگر امیر تیمور نے الیاس خواجہ کو شکست دے دی۔ لیکن اس شکست کے بعد بھی الیاس خواجہ کی فوج پوری طرح تباہ نہیں ہوئی۔ وہ پھر تیمور سے جنگ کی تیاری کرنے لگا، لیکن اس دوران اسے اپنے والد تغلق خان کی وفات کی خبر ملی۔ چنانچہ الیاس خواجہ مغلستان کا تخت سنبھالنے کے لیے مغلستان روانہ ہو گیا۔ اب تیمور کے لیے میدان صاف تھا اور پھر ایک بار ماوراء النہر سمرقند تیمور کے کنٹرول میں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ماوراء النہر سے امیر تیمور کی سلطنت پھیلتے پھیلتے مسکو کے دروازے تک جا پہنچی۔ یہ کامیابی امیر تیمور کو کیسے ملی؟
اپنے دور کی سپر پاور کو کیسے امیر تیمور نے شکست دی اور یہ سپر پاور کون سی تھی، کون سا ملک تھا، یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن امیر تیمور کے اگلے اور آخری حصے میں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچے تو اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔